ایک قوم جسے اللہ تعالی نے زمین کا سب سے بہترین حصہ عطا فرمایا تھا، جہاں ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی تھیں، جہاں زرخیز مٹی سے فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں صاف و شفاف ندیاں بہتی تھیں، اور یہ لوگ، ان کے جسم آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ان کی عمریں کہیں زیادہ لمبی تھیں، اور ان کی زندگیاں خوشحالی سے بھری ہوئی تھیں، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کے پاس ایک عظیم نعمت تھی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ایک ایسے نبی جو ان کے درمیان رہے، جو انہیں سیدھا راستہ دکھاتے رہے، جو انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ مگر ذرا سوچیں، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم، صبح سے شام تک ایک ہی آواز ان تک پہنچتی رہی، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں کیا ملا؟ مذاق، طنز اور کھلی دشمنی۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے غصے سے بھرے ہوئے، آنکھوں میں نفرت۔ انہوں نے کہا، نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے، تم ہمیشہ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، مگر ہم تو آرام میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اگر تم سچے ہو تو ابھی لے آؤ۔ سال گزرتے گئے، نسلیں بدلتی گئیں، دادا نے سنا، باپ نے سنا، پوتوں نے بھی سنا، مگر کسی نے ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہ مانی، وہ پکارتے رہے، سمجھاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مگر قوم یہ بھول چکی تھی کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھین لینے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر ایک دن زمین اور آسمان دونوں کو ایک ہی حکم ملا، لیکن سوال یہ ہے، یہ قوم جس کے پاس سب کچھ تھا، حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی، وہ اتنی گمراہ کیسے ہو گئی؟ یہ گمراہی اچانک نہیں آئی، یہ آہستہ آہستہ آئی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان میں کچھ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ اللہ کے سچے بندے تھے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے، لوگوں نے کہا، کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ ہمیں ان کی یاد رہے۔ پھر تصویریں مجسموں میں بدل گئیں اور آہستہ آہستہ تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ یہی شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، آہستہ آہستہ گمراہ کرنا۔ اب قوم 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف حضرت نوح اور دوسری طرف ضدی لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، یہ پتھر ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مگر وہ کہتے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے وسیلے ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دن میں بھی بلاتے، رات میں بھی، کھلے عام بھی، چھپ کر بھی۔ وہ کہتے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مگر قوم نے کہا، تم تو ہم جیسے ایک عام انسان ہو، تمہارے پیروکار بھی غریب لوگ ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ سردار تھے، وہ لوگوں کو ڈراتے، روکتے، لوگ سچ سمجھنے لگتے، مگر پھر خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ آخرکار حضرت نوح نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر پہلی بار انہوں نے بدعا کی۔ اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں اب ہم سے بات نہ کرو۔ حضرت نوح نے ریگستان میں کشتی بنانی شروع کر دی، لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے۔ ریگستان میں کشتی؟ نوح پاگل ہو گیا ہے، مگر وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ پھر ایک دن آسمان بدل گیا، بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہر طرف سے آنے لگا، لوگوں کی ہنسی ختم ہو گئی۔ اب خوف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ مومن سوار ہو گئے، جانور بھی جوڑوں کی شکل میں آ گئے، دروازے بند ہو گئے، پانی بڑھتا گیا، لہریں پہاڑوں جیسی ہو گئیں، سب کچھ ڈوب گیا۔ اسی دوران حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا، انہوں نے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک لہر آئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ آخرکار پانی رک گیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح سجدے میں گر گئے۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اب سوال ہم سے ہے، آج ہمارے بت کیا ہیں؟ تکبر، دولت، شہرت،
सोशल मीडिया, हम भी कहते हैं अभी वक्त है, बाद में देखेंगे, मगर याद रखो अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई नहीं बचता। हमारी किश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, संत। यही वो किश्ती है जो हमें बचाएगी। कौम नूह को 950 साल का मौका मिला, हमें कितना वक्त मिला है हम नहीं जानते। शायद आज, शायद कल। तो क्या हम तैयार हैं, या हम भी यही कहते रहेंगे बाद में देख लेंगे? याद रखो अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है।